بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ورکشاپ کا بنیادی مقصد اردو مضمون میں بہتر نتائج کس طرح حاصل کیے جائیں۔ اس سے پہلے جن طلباء سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے، میں ان کو یاد دہانی کے طور پہ یہ بات دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ سے اردو زبان بولنے والے اور لکھنے والے ہیں، لہٰذا اس مضمون کے حوالے سے، اردو مضمون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مقابلے میں کون سب سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ اس ورکشاپ کو تشکیل دینے کا مقصد کچھ اصول، کچھ ضوابط کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ کرنا ہے، تاکہ جب آپ CI ایگزام دیں تو آپ ان تمام اشارات کو، ان تمام امدادی افعال کو اور تمام کوششوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کوشش جو آپ اس ورکشاپ کے بعد مسلسل کریں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو بذریعہ میل اور بذریعہ واٹس ایپ آپ کی تحریر کا میں مطالعہ بھی کروں گی اور اس کی جانچ بھی آپ کو دے سکتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جسے میں یہ کہوں کہ وہ بہترین نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج اس ورکشاپ کی ابتدا سے پہلے میں کچھ اصول آپ کو بتا رہی ہوں۔ 30 منٹ میں آپ سے لوں گی اور اس میں کوشش کروں گی کہ آپ کی توجہ آپ کے اس ایریا پہ کر دوں کہ جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں گوگل فارم میں بتایا ہے۔ زیادہ تر میرے پاس پرچہ اول کے حوالے سے ای میل اور سمری کے سوالات آئے ہیں، لہٰذا ان دونوں سوالات سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پرچہ اول کے تمام سوالات پر ایک نظر ڈالیں، اور اس نظریے کے تحت کہ پرچہ اول جو کہ 50 نمبر کا ہے اور جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے، اس کے 5 سوالات آپ کیسے اور کس طریقے سے ادا کریں گے۔ 5 سوالات کا مطلب ہے کہ اس میں 3 تفاہیم دی گئی ہیں، اور ان 3 تفاہیم کا مطلب کہ آپ نے ہر تفہیم پر 10 سے 12 منٹ ریڈنگ کے وقف کرنے ہیں، تاکہ آپ دیے گئے سوالات کے جوابات صحیح طور پر لکھ سکیں۔ یہ ایک سالو پیپر ہے جس میں آپ کی ریڈنگ اسکلز اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ لگایا جائے گا۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہتی رہی ہوں کہ اس پیپر کے لیے سب سے بہترین مشق یہ ہے کہ آپ مارکنگ اسکیم کو اپنے سامنے رکھیں اور مارکنگ اسکیم کے مطابق دیے گئے سوالات اور ان کے اعداد و شمار، یعنی وہ کتنے نمبر کے سوالات ہیں، ان کے بارے میں جانیں۔ یہ ایک تحریری پرچہ ہے جس میں پہلی تفہیم میں سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ طریقہ کار 12 منٹ کا یہ ہے کہ آپ 12 منٹ پیراگراف یا عبارت یا جسے ہم متن کہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر سوالات کی طرف رخ کریں گے۔ سوالات 1 نمبر کے ہیں، 2 نمبر کے ہیں یا 3 نمبر کے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 1 نمبر کیا ہے۔ کچھ طلباء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم صرف ایک نقطہ لکھ دیں گے تو جواب مکمل ہو جائے گا۔ میری آپ کو ہدایت ہے کہ 1 نمبر کا مطلب ایک جملہ ہے یا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں آپ کے جواب مکمل ہو۔ بعض دفعہ صرف تاریخ، یا بعض دفعہ صرف اہمیت، یا بعض دفعہ صرف اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ایک نقطہ یعنی 1 یا 2 لفظ جو ہیں اس جواب کو مکمل نہیں کرتے۔
لہٰذا آپ کوشش کریں گے کہ اگر ایک نمبر کا سوال ہے تو آپ اس ایک نمبر کے سوال پر ایک جملہ لکھیں گے۔ دوسری اہم بات کہ آپ لکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس پورے جملے کو فریم ضرور کریں گے تاکہ املا کی غلطی، جملہ سازی کی غلطی نہ ہو، کیونکہ بلا وجہ کسی چیز کو کاٹنا اور پھر لکھنا، اس سے آپ کو گریز کرنا ہے تاکہ ایگزامنر واضح انداز سے آپ کو مکمل نمبر دے سکے۔ دوسری تفہیم جو ہے وہ آپ کے مختلف جملوں کو درست عبارت سے جوڑنا ہے، جسے پیراگراف اے سے لے کر ڈی تک آپ کے پاس پیراگراف ہیں، اور ان پیراگراف کے جملے مماثلت رکھتے ہیں مختلف پیراگراف سے، لہٰذا آپ نے جملوں کو پہلے پڑھنا ہے اور پھر عبارت کو پڑھنا ہے۔ جہاں جہاں آپ جملے کی مناسبت سے پیراگراف کو پڑھتے ہوئے اندازہ لگا سکیں، وہاں آپ اس لائن کو خط کشیدہ کر لیجیے گا تاکہ 12 سے 15 منٹ میں آپ یہ کام انجام دے سکیں۔ پھر تیسرا بہت اہم تفہیم، اس میں نوٹس بنانا ہے، کیونکہ یہ کام بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے اسپیسیمن پیپر میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نوٹس کیسے بنائے جائیں، تو نوٹس بنانے کے لیے وہ آپ کو کچھ اشارے دے رہا ہے۔ ان اشاروں کی مدد سے آپ نے پیراگراف میں ہی، یعنی تفہیم نمبر 3 میں ہی تلاش کرنا ہے کہ یہ جملے یا یہ نوٹس، ان کا تعلق کس تفہیم سے ہے اور مجھے اس کا سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ یہاں تک 3 تفاہیم مکمل ہوئیں، اور یہ تقریباً 20 منٹ کے حوالے سے 60 منٹ میں، اگر آپ بہت آرام سے بھی اس کو کریں گے تو 1 گھنٹے میں آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اب رہتے ہیں آپ کے پاس 45 منٹ، اور 45 منٹ میں ایک بہت اہم سوال جو آپ نے مجھ سے اس وقت کہا بھی ہے کہ پہلے میں اس پہ بات کروں، تو وہ ہے خلاصہ لکھنا۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سمرائزیشن کا کام کسی کمپریہنشن کو 1/3 کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن یہاں آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ جو نوٹس بنانے کی مشق تھی، جو مشق نمبر 3 تھی، اس میں آپ کو اشارے دیے گئے، آپ نے اس اشارے کی مدد سے اس کی تفصیل لکھ دی، تو کہیں وہ 1 نمبر کی ہے، کہیں وہ 2 نمبر کی ہے۔ ان نکات کو اگر آپ سم اپ کریں، یعنی 5 پوائنٹس ہیں، 5 پوائنٹس کو اگر آپ ایکسپلین بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 8 سے 12 لائنیں آ جاتی ہیں۔ اب جب آپ کو خلاصہ لکھنا ہے تو ایگزامنر خود آپ کو یہ چوائس دے رہا ہے کہ آپ اپنے مشق نمبر 3 کی مدد سے اس مشق نمبر 4 کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں اور نوٹس کی مدد لے سکتے ہیں۔ مواد کے یہاں نمبر 4 ہیں اور طرز تحریر کے نمبر 6 ہیں، یعنی رموز و ایقاف، ربط اور تمام الفاظ جن میں کا، کی، کے، یعنی تمام ہیلپنگ ورڈز شامل ہیں۔ لہٰذا اپنے 100 سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ بہت سے بہت اگر آپ تجاوز کر سکتے ہیں تو 115 اور 120 کی بات ہو سکتی ہے، تاکہ آپ کا اگر جملہ مکمل ہو رہا ہے تو اس میں وہ الفاظ شامل ہو جائیں۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ ایک پیراگراف لکھیں۔ ایک پیراگراف مکمل 10 سے 11 لائن پر مشتمل ہونا چاہیے، اور وہ کوشچن نمبر 3 جس میں آپ نے نوٹس بنائے ہیں، اس میں دیے گئے سوالات کے کیا، کیسے، کیوں کی الفاظ کو ہٹا کر ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہی جوابات کو آپ لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو تقریباً 10 سے 12 منٹ اس کام میں لگیں گے اور آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری سوال بہت اہم اور نیا سوال جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیپر میں ای میل کیسے شامل کی گئی ہے۔ تو ای میل کا جہاں تک تعلق ہے، ای میل ایک تحریری مشق ہے۔ یہاں پہ ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے، کوشچن نمبر 5 ہے،
اور اس میں فنکشنل تحریر آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا کہ فنکشنل رائٹنگ کیا ہے. ہم نے اسپیسیمن پیپر میں دیکھا کہ کوشچن نمبر 5 میں ای میل دی گئی اور تمام طلباء اس بات پر اپنا دماغ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ای میل آئے گی. میں آپ کی بات سے کسی حد تک متفق ہوں، لیکن امتحان میں تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور تیاری کر کے جانا چاہیے. لہذا اس ورکشاپ میں میں نے اس کو اپنا بنیادی مقصد بنایا ہے. ای میل ایک تحریری شکل ہے. جب ہم سلیبس کو دیکھتے ہیں تو فنکشنل رائٹنگ میں ہمیں رپورٹ بھی ملتی ہے، درخواست بھی ملتی ہے، اشتہار بھی ملتے ہیں اور تصاویر بھی ملتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آیا سوال ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. سوال کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسی تحریر لکھیں، چاہے وہ رسمی ہو یا غیر رسمی، کہ جس میں 150 الفاظ لکھے جائیں. اور یہ 150 الفاظ 2 نمبروں میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، یعنی 6 نمبر آپ کو کانٹینٹ کے ملیں گے جو آپ کا مواد ہوتا ہے، اور سینٹینس اسٹرکچر یا ویکیبلری ورڈز کے استعمال پر، جسے ہم طرز تحریر کہتے ہیں، اس پر آپ کو 8 نمبر ملیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 6 نمبر اور 8 نمبر حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کس طریقے سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی ہدایت میری آپ سے یہ ہے کہ سوال چاہے ای میل سے تعلق رکھتا ہو، رپورٹ سے تعلق رکھتا ہو، کسی اشتہار سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر اس میں کوئی آپ سے تبصرہ مانگا گیا ہو، آپ اسے بغور پڑھیں. سوال سے مت گھبرائیے گا کہ سوال ایک دم سے کیا آ گیا. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ 14 نمبر کا سوال ہے اور اس 14 نمبر میں مجھے 150 الفاظ ہی لکھنے ہیں. یہ کوشچن کی جو فریم ہے مارکنگ کا، یہ چینج نہیں ہوگا. کوشچن کا اسٹائل بدل سکتا ہے، اس کی طرز بدل سکتی ہے. تو اب پہلی طرز ہے ای میل. تو فرض کیا جائے کہ ای میل لکھی کیسے جائے. ای میل خط کا ایک مترادف حصہ ہے، یعنی آپ نے ایک پیغام بذریعے برقی خط کے بھیجنا ہے. آپ اپنے خط میں کمرہ امتحان لکھتے ہیں اور پھر تاریخ لکھتے ہیں. پھر جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں، جسے ہم القاب کہتے ہیں، اور پھر السلام اور دعا کے ساتھ میں یا خیر و عافیت کے ساتھ میں آپ اپنا مضمون لکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ای میل لکھنے کا ایک فریم دیا ہے. اگر آپ اس فریم پر بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے نمبر السلام علیکم کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. ای میل لکھیں تو یہ طریقہ کار بھی قابل قبول ہے کہ آپ نے 2 میں کمرہ ایگزام یعنی ایگزامینیشن ہال کے نام ایک ای میل لکھی ہے، کس تاریخ کو لکھی ہے وہ دے دیا. اب القاب آپ کا کوشچن ہے کہ آپ کمرہ ایگزامینیشن میں جو روم ہے، جو چیک کرنے والا ہے، اس کو اس تاریخ کے حوالے سے آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں یا کس کو ای میل لکھ رہے ہیں. تو ای میل آپ کو اگر اپنے دوست کی لکھنی ہے تو یہاں میرے پیارے دوست ہو گئے، یا عزیز احمد ہو گئے، یا عزیز علی ہو گئے. عزیز کے معنی پیارا ہے، مخلص ہے، دوست ہے. السلام علیکم لکھتے ہیں، بہت اچھا ہے. السلام علیکم نہیں لکھتے، اور سناؤ کیا حال ہے، آپ کا ہم عمر ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ہم جماعت ہے، آپ اس کو ویسے ہی مخاطب کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو رموز اوقاف، جسے ہم پنکچویشن کہتے ہیں، یعنی فل اسٹاپ، ایکسپلینیشن مارک، کوشچن مارک، انورٹڈ کاماز، ان کا خیال رکھنا ہے. آپ کا یہ ای میل کا پورشن 150 الفاظ کا ہے، لہٰذا السلام علیکم کے بعد آپ ڈائریکٹ اپنا مضمون شروع کریں گے کہ میں تمہیں یہ ای میل اس غرض سے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ اطلاع تم تک نہیں پہنچی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی تفصیل بیان کروں. اگر مبارکباد کا خط ہے، ای میل ہے سوری، تو آپ اس کو
یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تمہیں مبارکباد، تہنیت یا شکریہ یا جناب عیادت یا مشورے یا نصیحت کی ای میل ہے۔ میں نے کچھ اس کے بعد آپ کو میں وہ موضوعات دے دوں گی کہ جو عموماً آتے ہیں تاکہ آپ کو اس پہ مدد مل جائے۔ یہ موضوعات آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ اس طریقہ کار سے اپنے ایک ایک ای میل کی مشق کر لیں۔ یعنی آپ معذرت کی ای میل کر رہے ہیں، آپ کے دوست نے آپ کو مدعو کیا تھا، کسی تقریب میں آپ نہیں پہنچ سکے، آپ یہ معذرت کی ای میل لکھیں۔ اگر آپ کو اپنے مستقبل کے ارادوں سے آگہی کی بات کرنی ہے، آپ نے فردر اپنے فیوچر پلاننگ کچھ اسے بتانی ہے تو اس کی ای میل پہ آپ لکھیں گے۔ موسم گرما اور موسم سرما کی تعطیلات آتی ہیں، آپ اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یا اپنے گزارنے کا کوئی نیا انداز اختیار کیا ہے یا آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ای میل لکھیں۔ یا پھر جناب آپ اپنے مستقبل سے کے پروگرام سے اسے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ لکھ لیجئے۔ یا پھر ایک سوال پاس پیپر کا یہ بھی تھا کہ آپ اپنے بیرون ملک کسی دوست سے ملنے رہے ہیں پہلی دفعہ، تو وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، تو اس کا حلیہ جو ہے آپ ڈسکرائب کریں، تو حلیے سے آگاہی کے لیے ای میل لکھیں۔ اب جب آپ 1 بائی 1 یہ تمام ای میل لکھیں گے تو یہ 5-6 ای میلز آپ کی تحریر میں بہتری لائیں گی۔ نصیحت کی ای میل ہے، مشورے کی ای میل ہے، تقریب یا شہر کی سیر یا کسی تاریخی و تفریحی مقام کی سیر ہے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس پر اپنی اظہار رائے کرنی ہے، تو 150 الفاظ میں آپ نے اپنا کانٹینٹ لکھنا ہے۔ اب کانٹینٹ آپ نے لکھ لیا اور عموماً آپ خط میں یہ کہتے تھے اچھا بھائی بہت دیر ہو گئی، اب مجھے اجازت دو، اب میں جانا چاہتا ہوں اور امی بلا رہی ہیں، تو اس قسم کی کوئی فضول گفتگو آپ نے ای میل میں نہیں کرنی ہے، کیونکہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کو جو چیزیں بیان کی ہیں، آپ اس کے حوالے سے 3 سے 4 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کام شروع کریں کہ مجھے یہ اطلاع اپنے دوست کو، اپنے والد کو، اپنے چچا کو یا اپنے کسی ایسے ساتھی کو دینی ہے، اپنے کزن کو دینی ہے، تو آپ اس کا ایک پیراگراف بنا لیں۔ ایٹ لیسٹ آپ 130 الفاظ پر مشتمل یہ سیکنڈ پیراگراف جو آپ السلام علیکم بعد لکھیں گے، جسے ہم فرسٹ پیراگراف ہی کہیں گے، اور آپ اس میں 130-140 میں پوری رودات لکھ دیں جو کہ سوال کی ڈیمانڈ ہے۔ اس میں میری پھر آپ سے درخواست ہے کہ سوال کو بہت توجہ سے پڑھیں کہ سوال آپ سے کیا کیا جا رہا ہے، نہ اس سے باہر نہ کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی اضافی بات کرنی ہے، جو پوچھا گیا ہے وہ بتائیں۔ اس کے لیے اس نے آپ کو صرف 6 نمبر دیے ہیں کہ پورا مواد آپ لکھیں گے 130 الفاظ کا تو آپ کو 6 نمبر ملیں گے، اور جب 6 نمبر مل جائیں گے تو پھر دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے کتنے ویکیبلری ورڈ استعمال کیے ہیں، آپ کے پاس طرز تحریر کیا ہے، آپ نے رموز و اوقاف کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اور جب آپ اپنا یہ سب کچھ بیان کر دیں کہ اگر آپ معذرت کر رہے ہیں اور معذرت آپ نے بہت مفصل بیان کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد میں آپ نے آخری لائن لکھنی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم میری اس ای میل کا جواب جلد سے جلد دو گے۔ ایک یہ مختصر بات میں فقط میں تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے، خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے، خیر اندیش بھی ہو سکتا ہے، اور الف یا این یعنی آپ کوئی بھی ایسا حرف استعمال کر سکتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر دے کہ کس نے خط لکھا ہے۔ یہ ایک بس فرضی کام ہے۔ یہ آپ کی ای میل مکمل ہو گئی۔ پھر ہم بات آتی ہے رپورٹ پہ۔ مجھے اس ای میل کا آلٹرنیٹ، جب ہم فنکشنل کی بات کر رہے ہیں تو رپورٹ بھی ہم نے کی ہے، اور رپورٹ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ کب کی رپورٹ ہے، کہاں کی رپورٹ ہے، کیا رپورٹ ہے، کیوں رپورٹ ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو رپورٹ نامہ نگار ہے، وہ لکھی جا رہی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ جناب آپ نے رپورٹ کے لیے کہیں بھی نہیں لکھا کیا، آپ جناب طریقہ اختیار کریں، رپورٹ کا فارمیٹ بتائیے۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مختصر سی بات کی ہے کہ نامہ نگار سپوز کر لیا، فرض کر لیا ہے کہ احمد علی ہے، اس کے ہم نے الفابیٹ لکھ دیے۔ اب ہم کیونکہ رپورٹ لکھ رہے ہیں، سوال یہی ہے کہ رپورٹ پوچھی کس کے لیے جا رہی ہے، آیا وہ کوئی تفریحی رپورٹ ہے؟ اس کے موضوعات بھی میں آپ کے سامنے لے آتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مجھے رپورٹ اگر لکھنی پڑی
تو میں کیا کیا لکھوں گا اس پر. رپوتاس کے اہم موضوعات: سرگرمیوں کی رپورٹ ہے، مختلف ایکٹیویٹیز جو آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں اس کی رپورٹ ہے. پھر اسکول میں طلبہ کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، لائبریری کی، لیب کی، یا اسپورٹس کے گراؤنڈ کی، یا کوئی اور سہولت آپ کو کینٹین کی میسر ہے، ان سب سہولیات پر ایک آپ کو رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. پھر آپ فرمائش کی رپورٹ کریں کہ آپ فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اسکول میں کوئی کانسرٹ ہو جائے، کوئی ڈرامہ ڈے ہو جائے، کوئی قوالی ڈے ہو جائے، یا جناب کوئی میلہ لگ جائے. اس قسم کی رپورٹ کو ہم فرمائشی رپورٹ کہتے ہیں. پھر نمائشی رپورٹ کی بات ہوتی ہے. نمائش ہمارے یہاں سائنس ایگزیبیشن کی نمائش ہے، کتب میلے کی نمائش ہے. اسی طرح سے جناب مختلف کلبز ہیں ان کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں رپورٹ میں شامل ہیں. پھر سالانہ کھیلوں کی رپورٹ بہت عام سی بات ہے. پھر تفریحی رپورٹ: آپ نے کہیں وزٹ کیا ہے، آپ جناب اسکول سے باہر کسی تفریحی جگہ پہ گئے ہیں، وہاں اپنے دن پورا اپنا جو ہے وہ صرف کیا ہے، تو اس صرفنگ کے دوران میں آپ کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جو کہ کوئی معلوماتی جگہ ہے، یا کوئی جناب میوزیم ہے، یا پھر کوئی جناب جسے کہتے ہیں فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ جناب کوئی چیز آپ نے کی ہے، آپ ڈیوک پر جاتے ہیں. وہ تمام آپ کی تفریحی کے ساتھ ساتھ معلوماتی رپورٹ بھی ہیں. یہ دو رپورٹیں آپ مکس کر سکتے ہیں. پھر حادثاتی رپورٹ ہے. حادثاتی رپورٹ: ابھی آپ اسکول آ رہے ہیں، بس کا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھ لیا، یا کوئی آپ نے اس قسم کی آپ کی گاڑی کا پنچر ہو گیا، یا کسی نے گاڑی کو ٹکر مار دی، یا جناب آپس میں کوئی جو ہے تصادم ہو گیا کسی گروپ میں. یہ سب حادثاتی رپورٹ ہیں. پھر اس کے بعد فلاحی رپورٹ ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے فلڈ جیسے آ جاتا ہے، یا جناب ابھی رمضان ہے اور ہم رمضان میں فلاحی کام کر رہے ہیں، فلاحی ادارے ہیں وہ باقاعدہ یہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کووڈ آ جاتا ہے، اس میں نہ بہت فلاحی اداروں نے کام کیا، ان پر رپورٹ ہو جاتی ہے. یا آپ اسکول میں کوئی اگر چندہ جمع کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اب فلاحی کام میں شامل ہو جاتا ہے. پھر ایک تجزیاتی رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی مقام پر جا کر تجزیہ کیا، یعنی چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور ان مشاہدات میں آپ نے اپنی رائے دی. تو یہ ایک آپ کے پاس موضوع ہے. آپ بڑے آرام سے، اس وقت آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، میں نے آپ کو بار بار ہدایت کی ہے کہ جہاں آپ دوسرے مضامین میں بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آدھے گھنٹہ آپ اپنے اس مضمون کو بھی دیں جس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ میں لکھ لوں گا. لیکن جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھ سے نہیں لکھا جا رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ پریکٹس میں نہیں ہوتے. جب آپ کوئی کام آتا ہوا بھی ہو اور آپ اچانک سے اسے کریں گے تو کیونکہ آپ کو مشق نہیں ہے، اس لیے وہ کام آپ کو انجام دینے میں دیر لگتی ہے. تو یہ جو آدھے گھنٹے کی ڈیلی مشق ہے یہ آپ کی مددگار ثابت ہوگی امتحان کے دن. ٹھیک ہے، تو یہ موضوعات آپ کے رپورٹ کے ہو گئے. اچھا، اس رپورٹ کے بعد میں ہم فنکشنل کو دیکھتے ہیں. تو درخواست ہے، اس پورشن کو میں ابھی ٹچ نہیں کروں گی کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ درخواست جو ہے وہ آپ کے اس ایگزام میں شامل کی جائے. لیکن ہاں ایک قوی جسے کہتے ہیں لوگوں کی رائے ہے کہ اشتہار یا تصویر پر تبصرہ ضرور آ سکتا ہے. تو میں نے یہ ایک آپ کے لیے سامنے اگر ایک دیکھ رہے ہیں آپ تصویر، تو یہ نظام ہے، ٹریفک نظام ہے. اس میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جناب نظم و ضبط کی کمی بھی نظر آ سکتی ہے. یہاں قانون کی جو ہے وہ بالادستی نظر نہیں آ رہی، قانون جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. لوگ جو ہیں پریشان حال ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہے. یہ والی تصویریں، کبھی اس طرح سے آپ کھیل کا میدان بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. تصویر کو بغور دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس کے دیے گئے نکات پر آپ اسے ایک پیراگراف میں بیان کر دیں گے. بار بار یہ بات ذہن میں رہے کہ 150 الفاظ میں مجھے لکھنا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں آپ کی گاڑی بھی پھنسی ہوئی ہے، آپ کو جلد پہنچنا ہے، آپ کا امتحان کا دن ہے، اور جناب آپ یہ کہانی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جناب نظام آپ دکھا رہے ہیں تو آپ جناب یہاں اپنے بتا سکتے ہیں کہ جناب ٹریفک کا نظام ہمارے یہاں درہم برہم ہے. پھر جناب کیونکہ آپ یہ پہلی تصویر میں دیکھیں کہ ڈیفنس کا علاقہ ہے، قائد آباد ہے، ایئرپورٹ ہے،
گلستان جوہر ہے، یعنی پورے ایک شہر کا پورا ایک نقشہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے. مختلف لوگ ہیں اور وہ اپنی سواریوں میں اپنے اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں یا آفس جانے کے لیے رکے ہیں، تو وہ اس رش میں پھنسے ہوئے ہیں. جو آپ نے کراچی میں تو عموماً دیکھا ہی ہے کہ بہت زیادہ یہ مسائل آتے ہیں. تو پکچر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ 150 الفاظ میں بیان کر دیں. اب کیونکہ رپورٹ ہے تو آپ آخر میں بھی کہیں گے بھئی میں رپورٹ میں آخر میں کیا لکھوں، آپ پورا ایک پیراگراف لکھنے والے کہیں گے کہ بہرحال اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظام میں تبدیلی لانے اور ایک مستحکم قواعد و ضوابط کو یہاں جسے کہتے ہیں منوانا ہے، اور ہمیں خود اس پر چلنا ہے تاکہ ہم جیسے بہت سارے لوگ یا آنے والی نسلیں جو ہیں اس پریشانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ نہ صرف ایک فرد کا بلکہ یہ پورے معاشرے کی تباہی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے مشق نمبر 5 کے حوالے سے، اور خلاصہ اور میں نے ای میل کے ساتھ ساتھ فنکشنل رائٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اس کے لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سوال کیا آئے گا. سوال یہ ہے کہ 150 الفاظ میں آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کیسا لکھ رہے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو تمام موضوعات دے دیے ہیں. ان موضوعات کو آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر مشق کریں گے تو آپ کو اس سے بہترین نتائج مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف سن لیے اور سوچ لیا کہ ہاں میں یہ کر لوں گا، تو پھر میں نے وہی بات اپنی دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اسی وقت اپنے ذہن سے مواد کو تحریری شکل دیتے ہوئے بہتر نتائج حاصل کر لیں. بہترین نتائج کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے اور بھرپور کوشش کرنی ہے. ذخیرہ الفاظ میں نے آپ کو ظاہر کیا، یہ مختصر سا ہے. آپ کے اپنے ذہن میں مجھ سے زیادہ بہت الفاظ ہوں گے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں. اور ذخیرہ الفاظ سے مراد ہر وہ لفظ جس کا مترادف موجود ہے، جو مرکب لفظ ہے اسے ہم ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. لیکن ہر ذخیرہ الفاظ کو جب تک آپ بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی مشق نہ کریں. لہذا جو لفظ استعمال کریں اس کی بارہا، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار کم سے کم مشق کریں تاکہ آپ کو اس کا صحیح استعمال آ جائے. اور ایک جیسے اس میں حیرت انگیز ہے، تو جب آپ کسی ای میل کرتے ہیں اور خوشی کی بات بھی کرتے ہیں تو آپ حیرت انگیز طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ تم اتنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئے. جب آپ کسی حادثے کی بات کرتے ٹائم کے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہا تھا. اسی طرح سے جب آپ درخواست کی بات کریں گے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ بات اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ دیکھ کر میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تک اسکول میں کوئی جو ہے وہ میلہ نہیں منعقد ہوا. اسی طرح سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب اشتہار دیکھا آپ نے تو حیرت انگیز بات تھی کہ اشتہار میں کچھ نہیں بیان کیا گیا تھا، لیکن ہر دوسرا آدمی دیوار پر چسپاں اس اشتہار کو بغور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا اس اشتہار کو کیوں لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. یعنی دیکھیں ہر جملے میں حیرت انگیز جو ہے بڑی خوبصورتی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میں نے اپنا ٹائم لے لیا اور اب آپ کو میں سوال